اس حدیث مبارکہ کے اندر حقیقت میں تین چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں چیزیں بہت ہی قابل غور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، ما یسرنی اللہ یمر علیہ ثلاث و عندی منہ شیء، تو مجھے خوشی نہ ہوتی اس میں کہ احد پہاڑ جتنا میرے پاس سونا آ گیا اور میں 3 دن بھی اس کو اپنے پاس نہ رکھتا، 3 دن بھی میں اس کو اپنے پاس نہ رکھتا، مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اگر میں اس میں سے کوئی چیز رکھتا بھی تو صرف قرض کی ادائیگی کے لیے رکھتا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اب میں نے کہا کہ 3 چیزیں اس میں قابل غور ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، اگر، لو، اف، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، لیکن آپ نے اس حدیث مبارکہ میں لو فرمایا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس لو سے اور جس اف سے اور اگر سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، وہ لو ہے جس کے اوپر انسان زمانہ ماضی میں حسرت کرے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو میرا یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں بر وقت یہ علاج کر لیتا تو مجھے یہ بیماری نہ لگتی، اگر میں یہ اہتمام کر لیتا تو میرے گھر میں ڈاکہ نہ ہوتا، چوری نہ ہوتی، الا حاصل قیاس۔ تو اس طرح کا جو اگر ہے، لو ہے، اس کو حدیث پاک کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، اور یہ ایکچوئل انسان کو شیطان کے راستے پر لے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر زمانہ ماضی میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اسے اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے اور اس کے اندر مزید اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اور اپنی نفسیات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو حضور علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی کا تعلق بیرونی دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں سے ہم خوشیاں تلاش کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ سونا آ جائے، میرے پاس زیورات آ جائیں، میرے پاس مال و زر آ جائے، میرے پاس کوئی عہدہ، منصب، کوئی اس طرح کی چیز میرے پاس آ جائے تو مجھے خوشی میسر آئے گی۔ اسلام کہتا ہے یہ خوشی اگر ہے بھی تو یہ ادھوری ہے، انکمپلیٹ ہے، اس کا حقیقی روحانی خوشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر اس طرح کی خوشی ملتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح طور پہ فرما دیتے، دیکھیے احد پہاڑ ہو اور پھر اس کے برابر سونا ہو، اگر خوشی اسی کے اندر تھی تو پھر حضور فرماتے مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس سے خوش نہیں ہوں گا اور اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا، یہاں تک کہ 3 دنوں کے اندر میں اس کو راہ خدا کے اندر خرچ کر دوں۔ تیسری اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر میں اس احد پہاڑ جتنے سونے میں سے کچھ تھوڑا سا بچا کے رکھتا بھی تو وہ رکھتا کس لیے؟ قرض کی ادائیگی کے لیے۔ تو سو معلوم ہوا کہ مجبوری کے تحت قرض آپ لے تو سکتے ہیں، لیکن اس کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ صدقہ و خیرات کے اوپر بھی پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ قرض کو دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ قرض ادا کریں گے، اس کے بعد پھر دیگر معاملات جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ تو 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔